بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الفرقان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ایک بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور و متروک بنایا ہوا تھا. اس کے بارے میں دو آ رہے ہیں مفسرین کی کہ یہاں پر قوم سے مراد وہ کافر لوگ ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو نہ پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی اس حکم میں شامل ہے کہ اس وقت ہم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو مہجور و متروک چھوڑا ہوا. اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے. ورب پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہوگی. اتخذ یتخذ پکڑنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بنانا کے معنی میں، یعنی ایسا پکڑنا جو چھوڑا ہوا بھی ہو. تو عجیب سی کیفیت ہے. یعنی اگر ہم جائزہ لیں تو یہ الفاظ ہم پر بھی فٹ آتے ہیں. کل جو ہم نے حدیث آپ سے سن کی یہاں پر دیکھی تھی کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، اس کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جملہ اسمیہ میں کل ہم نے تاکید پیدا کرنے کا مفہوم سیکھا تھا. اور جملہ اسمیہ میں جب آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ اسمیہ کے شروع میں حرف انا کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی یقیناً اور بے شک کے ہوتے ہیں. حرف انا کے جملہ اسمیہ کے شروع میں آنے سے جملہ اسمیہ کی خبر کو کچھ نہیں ہوتا. جملہ اسمیہ کا مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. اور پھر ایک اسلوب ہم نے اس سے بڑھ کر سیکھا تھا کہ اگر آپ تاکید کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں، مزید تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جملہ اسمیہ کی خبر پر آپ لام تاکید داخل کر سکتے ہیں. اسے زور جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایگزامپل میں آپ کو یہ سامنے رکھتا ہوں. آپ نے سورۃ العادیات پڑھنی شروع کی، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے آتی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی. مراد پھر یہاں پر مفسرین نے گھوڑے لیے. اب وہ قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود. آپ ان الفاظ کو سامنے دیکھیں تو بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ کے سامنے انا اور لام تاکید کا اثر. ان الانسان لربہ لکنود. آپ دیکھیں غور کریں کہ انا آ گیا تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ ٹاپک آ گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کا اسم جو ہے اگر تو مبتدا شروع میں ہی ہے جو اپنی نارمل جگہ پہ ہے تو آپ کو حالت نصب ملے گا. اگر کہیں مؤخر کر دیا گیا تو وہ آپ کو آگے ڈھونڈنا پڑے گا. الانسان حالت نصب میں آئے انا کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ان نارمل جملہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس میں بالکل سادہ ترین جملہ تھا وہ کیا تھا؟ الانسان
کنودن صرف مبتدا اور خبر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان بہت ناشکرا ہے. کنودن. اب یہ بہت کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ کہ اس لیے کہ عربی زبان میں وزن ایسے ہیں جس میں یہ مفہوم خود بخود ہوتا ہے. مثلا اس وزن پہ اگر میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ رکھوں تو آپ بالکل اس بات کو سمجھیں گے. دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے. صرف بخشنے والا نہیں ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. غفور. صبور، بہت صبر کرنے والا. اللہ کی صفت ہے. یعنی جس طرح جو کچھ جتنی نافرمانی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ رکا رہتا ہے، ہمیں پکڑتا نہیں ہے. اسی طرح اسی وجہ میں دیکھیں غفور، صبور. ادھر آئیں، کفور بھی ایک ناشکرے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کفور. پھر کنود. پھر شیطان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا غرور، غین کی زبر کے ساتھ. ایک ہوتا ہے غرور غین کی پیش کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکے کے. اس سے پھر غرور، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. کنود، بہت ناشکرا. کفور، بہت ناشکرا، ناشکری کرنے والا. صبور، بہت صبر کرنے والا. غفور، بہت زیادہ بخشنے والا. تو ایک وزن نکلتا ہے. وزن کیا نکلتا ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں؟ فعول. عربی زبان میں فعول کا وزن جو ہے یہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کا مفہوم ملتا ہے. تو الانسان کنود، انسان بہت ناشکر ہے. ٹھیک ہے، سادہ جملہ تھا آپ کا. اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں تو پچھلی ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں. حمزۃ الوصل ہے، ماقبل ملا کر پڑھا جائے گا تو لکھنے میں رہے گا، الف کی صورت میں پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور انا کا اثر کیا ہوگا؟ مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا. ان الانسان کنود، یقیناً انسان بہت ناشکر ہے. اب تاکید ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو خبر پر لام تاکید داخل کرتے ہیں. ان الانسان لکنود. اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا. یعنی کنود میں پہلے بہت زیادہ کا مفہوم ہے، پھر اس پر انا کے ساتھ تاکید کی گئی، پھر لام تاکید بھی داخل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تاکید کہاں تک پہنچتی ہے آپ کو یہ اسلوب بھی بتا سکتا ہے کہ ان الانسان لکنود، لیکن کس کا؟ لربہ، اپنے رب کا. یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. اس قسم کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا ان سارے اسالیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انا بھی داخل ہے، فعولون کا وزن بھی ہے، لام تاکید بھی استعمال کیا گیا. اب یہ دیکھیں پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کو انا اور لام تاکید کے ساتھ ہی ملیں گے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ہوا شہیدن، سادہ جملہ، وہ گواہ ہے. ہوا شہیدن، اس میں اضافہ کرتے جائیں. بیس پکڑیں آپ، اس لیے ہم نے شروع بیس سے کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کی بیس آپ کے سامنے آ جائے، مبتدا خبر، اس کے بعد اسے پھیلاتے جائیں. ہوا شہیدن، وہ گواہ ہے. انا ہوا، ہو میں چینج ہو گیا، انا ہو شہیدن پر لام تاکید داخل کر دے خبر پہ. انہو لشہیدن، وہ گواہ ہے کس پر؟ علی ذالک، اس پر، یعنی اپنے ناشکر ہونے پر. وانہو علی ذالک لشہید، اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے. پھر اگلا اسلوب، اگلی آیت. وانہو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
ہوا شدید، وہ سخت ہے، شدید ہے. کس کے لیے؟ لِحُبِّ الْخَيْرِ. اب یہاں پر لام جا رہا ہے، یہاں پر لام جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اسم ظاہر پر داخل ہوا ہے اور زیر والا ہے. دوسری بات یہ کہ حالت جر میں جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اسم. لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت کے لیے، مال کی محبت کا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت کا تو بڑا سخت، اس میں مال کی محبت تو بہت شدت سے پائی جاتی ہے. اور بالکل آپ کے سامنے ایگزامپل، آپ کو حدیث بھی میں نے سنائی تھی. تو اب اس اسلوب کو آپ سامنے رکھیں. تو میں بتا رہا تھا قسمیں پہلے کھائی گئی اور مثال کے طور پہ گھوڑوں کو بیان کیا گیا. مفسرین کی اس میں اجماع مفسرین کا کہ یہاں پر مراد گھوڑے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کے اولین مخاطب کون تھے؟ عرب. اب ظاہر بات ہے عرب کو بات سمجھانی تھی تو مثالیں انہیں ان کی روزمرہ زندگی سے ہی، جو ان کے مشاہدے کی چیزیں ان سے لائی جائیں گی. اب عرب کیا کرتے تھے؟ دو کام تھے ان کے، یا تو ان کا پیشہ تجارت تھا یا پھر غارت گری، لوٹ مار. اب جب وہ تجارت کرتے تھے، تجارت کے لیے کیا جانور استعمال کرتے تھے؟ اونٹ. اونٹ پر انہیں تجارت کے لیے نکلنا، سامان لے کے جانا ہے. اب اونٹ پر وہ سوار ہیں، اب سفر کر رہے ہیں. تو سفر انہوں نے کہاں کرنا ہے؟ اسی ریگستان میں، اسی پتھریلی زمین پر. اب زمین پر وہ چل رہے ہیں، اونٹ پر بیٹھے ہیں، اوپر ان کے آسمان ہے، دائیں بائیں ان کے پہاڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے انہیں تخلیق کیا؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسا اسے بلند کیا؟ والى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے انہیں گاڑا؟ والى الارض كيف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے اس کو پھیلا دیا. اب آج کا جو جدید ذہن ہے، اب یہ اس کی مزید گہرائیوں میں جائے گا. آسمان پر اس پہ غور و فکر، زمین غور و فکر، پہاڑوں کے حوالے سے غور و فکر، اونٹ اس کی پوری آپ کہہ لیں کہ فزیکلی اسے اس کا انالیسس کرے گا کہ کیا کیا اس میں فائدے. ورنہ عرب کے سامنے تو یہ سادہ سادہ باتیں تھیں. اب دوسرا ان کا جو ہے وہ پیشہ کیا تھا؟ غارت گری، لوٹ مار کرنی. اب لوٹ مار کے لیے اونٹ استعمال نہیں کرتے تھے، ظاہر اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ گھوڑے. والعادیات ضبحن، قسم ہے سرپٹ ہانپتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی. فالموریات قدحن، پھر وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ظاہر پتلی زمین پر انہیں دوڑنا ہے تو ان کے سموں سے جو چنگاریاں نکلیں گی آگ اڑاتے ہوئے. فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن. اب انہوں نے غارت گری کرنے کے لیے وقت کون سا سلیکٹ کرنا ہے؟ صبح کا وقت، بالکل وہی وقت جو ہماری نماز کا وقت ہوتا ہے. اس وقت انسان ساری رات بھی جاگتا رہے لیکن اس وقت انسان کو نیند آ ہی جاتی ہے. تو فالمغیرات صبحن. پھر اس کے بعد آگے والے بھی جو ہے ظاہر ہے وہ بے بس نہیں ہے، وہ بھی آخر ریزسٹ کریں گے. اب اس گروہ میں گھس جانا ان گھوڑوں سمیت، آگے سے انہیں مزاحمت ہے تیروں کی، نیزوں کی، تلواروں کی. تو فوسطنا بہ جمعن، پھر وہ گھس جاتے ہیں کسی گروہ میں. اب گھوڑا جو ہے اس لڑائی میں وہ بھی مارا جاتا ہے. اب گھوڑا کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ آگے اب تیر ہیں، نیزے، اس تلواریں نظر نہیں آ رہی اسے. اب وہاں پر وہ رک جائے کہ نہیں جی آگے میرا کام نہیں ہے، میرا کام یہاں تک پہنچانا تھا. تو گھوڑا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے مالک کے اشارے پر، اپنے مالک کے حکم پر اس گروہ میں جا گھستا ہے اور گھوڑے بھی مرتے ہیں. اب گھوڑوں کی ان سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنے مالک کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. تم شرم کرو، تم تو انسان ہو. ایک جانور اپنے مالک کے حکم کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یقینا انسان تو اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. وہ جانور صرف اس وجہ سے کہ اس کا مالک اسے کھانے کو دیتا ہے، اسے پینے کو دیتا ہے، اسے سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ اس احسان کے شکر کے طور پر اپنی جان تک کی بازی مالک کے اشارے پر لگا دیتا ہے. انسان کا کیا حال ہے؟ پھر وہ اس بات پہ گواہ بھی ہے. میں آپ اگر جائزہ لیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے ناشکر ہیں، اس کی کتنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن
شکر کے طور پہ کیا کرتے ہیں. پھر وہ جو مال کی محبت اس پہ لگے ہوئے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور, تو کیا وہ جانتا نہیں کہ جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی, وحصل ما فی الصدور, اور جو سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربہم, اب دیکھیں پھر انا کو, اب اس کو سنیں اور محسوس کریں کہ کہاں پر انا کا اثر آ رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, یقیناً ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر لے گا. تو یہ وہ اسلوب جو میں نے آپ سے کہا کہ عرب قرآن مجید کے اولین مخاطب ہے, اور انہیں بات بھی اسی انداز میں سمجھائی جا رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب اس بات کو دیکھیں عرب کے حوالے سے قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں سمجھاتا ہے. عربی زبان میں ایک ورڈ آتا ہے کتمیر. اس کی عرابی حالتیں آپ تینوں الحمدللہ لکھ سکتے ہیں, کتمیرن, کتمیرن, کتمیرن. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ والذین تدعون من دون اللہ, وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, لا یملکون من کتمیر, وہ تو کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. اب کتمیر آپ ترجمہ دیکھیں قرآن مجید میں تو آپ کو ملے گا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے, تھوڑا سا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن کتمیر کو اگر آپ سمجھیں عرب کی نظر سے تو عرب کا پسندیدہ فیوریٹ اور کثرت سے ملنے والا پھل کھجور. کھجور کی گٹھلی, اور اس کھجور کی گٹھلی پر جو آپ کو باریک سی جھلی نظر آتی ہے, یعنی آپ کھجور کھاتے ہیں اور وہ پھینک دیتے ہیں, کبھی اور بھی نہیں کیا ہوگا آپ نے کہ اس کے اوپر جھلی ہوتی ہے, اگر کریں تو آپ کو نظر آئے کہ وہ جو جھلی ہے اس کو عربی زبان میں کتمیر کہا جاتا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ تو کتمیر جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے. سورۃ الفرقان میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے. لا يخلقون شيئا, وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا, اور وہ اپنے لیے, اپنی جانوں کے لیے نہ تو کسی ضرر کا نہ کسی فائدے کا اختیار رکھتے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا, اور نہ وہ کسی موت کا, نہ زندگی کا, اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو یہ اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ بات کو کس انداز سے سمجھانا ہے, یہ آپ کو کثرت سے اس میں ملے گا. تو سبق ہمارا چل رہا تھا انا اور پھر لام تاکید, اس کا اثر. اور یہ ایگزامپلز میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ایگزامپلز ہیں. آپ کو سورۃ العادیات میں جب بھی اب آپ اس سورۃ العادیات کو سنیں گے, ان الفاظ کو سامنے رکھتے تو انشاءاللہ ان کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ آپ کے سامنے ضرور آئے گا. انا کا آپ کو کام سمجھ میں آ گیا. معنی آپ کو پتہ ہے, کام انا کا کیا ہے, عمل کیا ہے, ہم نے اسے عامل قرار دیا. اس کا عمل کیا ہے, یہ اپنے اسم کو نصب میں لے کے جاتا ہے, خبر کو کچھ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, اب جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر اس کے اسم اور خبر کہلاتے ہیں. اب عربی زبان میں 5 مزید حروف ایسے ہیں جو انا والا کام ہی کرتے ہیں. وہ بھی انا ہی کی طرح عامل ہے, یعنی وہ بھی اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جائیں گے اور خبر کو کچھ نہیں کہیں گے. اب چونکہ انا پہ ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کر لی ہے, تو باقی جو حروف ہیں 5 حروف, ان کا میں آپ کو صرف معنی اور ایک ایگزامپل دے کر اس ٹاپک کو مکمل کر دوں گا, کیونکہ آپ نے صرف کام یہ کرنا ہے کہ ان الفاظ کے, ان حروف کے معنی ذہن میں رکھنے اور ان کا اثر آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آ جانا چاہیے کہ یہ بھی انا والا کام ہی کرتے ہیں. پہلا تو ہمارا ہو گیا انا. ٹوٹل یہ 6 حروف ہیں عربی زبان میں, پھر ان کا ایک نام بھی ہے خاص, وہ میں اینڈ پہ رکھوں گا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ نام ہضم کرنا آپ کے لیے آسان ہو. انا, اس کے معنی بے شک یا یقیناً. دوسرا حرف انا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ زیر زبر کا فرق ہے. انا, انا.
انا کے معنی بھی بے شک یا یقیناً کے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیا ہے؟ اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ. آپ کا جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر. آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، زور ڈالنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شروع میں انا ڈالیں گے. انا سے کیا ہوگا؟ انا محمدن رسول اللہ. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اگر یہ درمیان میں آپ لانا چاہتے ہیں کسی جملے کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو شروع میں کچھ نہ کچھ ورب ملے گا. اشہد. اب یہاں پر انا استعمال نہیں ہوگا بلکہ انا استعمال ہوگا. تو فرق کیا ہوا؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے. معنی دونوں کے بے شک ہے. آپ اذان میں یہی سنتے ہیں نا الفاظ، اشہد ان محمد رسول. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کلیئر ہو گیا؟ اگر ایک چیز ہے، یہ ایڈوانس چیز ہے، یہ بہت آگے جا کے شاید آپ کو پتہ چلنی تھی، لیکن یہی ایک ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اگر آپ لام تاکید لگانا چاہتے ہیں خبر پر، ٹھیک، تو اس صورت میں پھر انا نہیں استعمال ہوگا، پھر واپس انا آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ یہاں پر لام تاکید داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر انا نہیں ہوگا، پھر واپس انا آ جائے گا. یعنی لام تاکید انا کے ساتھ، یہ ایک فرق ہے. سورۃ المنافقون کی جو ایگزامپلز کی ہیں ان کو سامنے رکھیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اب وہاں دیکھیں نشهد کے بعد انا ہی آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ خبر پر لام تاکید داخل کرنا مقصود تھا. جب خبر پر آپ لام تاکید داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر واپس انا میں اسے کنورٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. تیسرا کأنہ. یہ حرف تشبیہ اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کے لیے آپ کو یاد ہے ہم نے ایک حرف جار بھی پڑھا تھا، کاف، یاد ہے نا؟ حروف جارہ میں سے پڑھا تھا. تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی مانند، کی طرح. تو کأنہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور اس کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں گویا کے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں زید شیر ہے، زید اسد، اس کی بہادری، گویا کہ زید شیر ہے. ٹھیک، اب گویا کے لیے آپ اس کے شروع میں کانا لگائیں گے. تو کام کیا کرے گا کانا؟ بریکٹ کھلے گی، اس نے اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جانا ہے. کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے. اگر کسی جملے میں انتا آ جائے، خبر نہیں میں لکھ رہا، اس کے شروع میں آپ کانا لگانا چاہتے ہیں، تو کانا انتا کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ کانا کا. کانا کا، گویا کہ تو، یہ ترجمہ ہوگا. اس لیے جو آپ نے حدیث مشہور سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل علیہ السلام نے مختلف سوالات پوچھے تھے،
اس میں ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا، تیسرا سوال کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ پہلے آپ نے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ سے نے جواب دیا، پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ سے نے جواب دیا، پھر انہوں نے احسان کے بارے میں پوچھا کہ احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ سے نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی بندگی کرے گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے. اسی روایت میں الفاظ ہیں ان تعمل للہ کأنک تراہ، تو اللہ کے لیے عمل اس طرح کرے گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تیسری روایت میں الفاظ ہیں ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تو اللہ سے ڈرے اس طرح گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی تو یہ انسان کو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تو تجھ کو دیکھتا ہے. تو کاننا گویا کہ، ٹھیک، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. چوتھا حرف ہے ہمارا لاکنہ. یہ اردو میں آپ دیکھیں تو بالکل اردو کا ایک لفظ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن. ٹھیک، لاکنہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، عربی کیا ہوگی اس کی؟ زید عالم. لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. اب لیکن کو ذرا چھوڑ دیں، اس کا بیٹا جاہل ہے، اس کی عربی کر لیں ابنہ جاہل. ابنہ جاہل. اب آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے، اس کے شروع میں آپ لاکن نہ لگا دیں. بریکٹ کھولے، کیا کرے گا؟ لاکن اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ابنہ. کیا بن جائے گا؟ ابنہ. مرکب اضافی میں مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا. اچھا، اب ابنون کا حمزہ میں نے آپ کو بتایا تھا حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ لا تزولوا قدم ابن آدم یوم القیامۃ. لہذا جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. زید عالم لیکن ابنہ جاہل، لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. آپ نے صرف کرنا ہی ہے کہ جو حروف میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے معنی آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. دوسرے اثر آپ کو ان کا پتہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں. اس طرح ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. زید غنی ہے، امیر ہے، تو ذہن میں آتا ہے ہو سکتا ہے پھر وہ خرچ کرنے والا بھی ہو، لیکن وہ بخیل ہے. ہاں جی، وہ بخیل ہے کی عربی کیا ہوگی؟ ہوا بخیل. اس کے شروع میں آپ لاکنہ استعمال کریں گے. تو لاکنہ ہوا کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ لاکنہ ہو بخیل. ایگزامپلز میں ساتھ ساتھ ایک ضمیر کی بھی رکھ رہا ہوں تاکہ وہ حالت نصب والے ضمائر کا چارٹ جو ہے وہ آپ کے ذہن سے اوجھل رہا ہے. ٹھیک ہے، زید غنی لاکنہ بخیل، لیکن وہ بخیل ہے، سخی نہیں ہے. پانچواں حرف ہے ہمارا لیتا. یہ تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاش ان معنی میں آئے گا. آپ کہتے ہیں کاش
صحت دائمی ہوتی. کاش صحت دائمی ہو. صحت دائمی تو نہیں ہے نا, تو آپ اس کے لیے سمپل پہلے جملہ بنائیں گے, صحت دائمی ہے. کیا بنے گا جملہ؟ الصحت. اب یہ مبتدا آپ کا مؤنث ہے, لہذا اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی, ذہن میں رکھیے گا. دائمۃ, الصحت دائمۃ, کاش صحت دائمی ہو. اس کے شروع میں آپ لیتا لگائیں گے. بریکٹ کھلے گی, مبتدا حالت رسم میں چلا جائے گا, اور حمزۃ الوصل, یہ پوائنٹ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے. لیت الصحۃ دائمۃ, کاش صحت دائمی ہو. ایک جملہ ہے, الاسلام غالب. جملہ ترجمہ کیا اس کا؟ اسلام غالب ہے. جملہ ٹھیک ہے, یہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں نا؟ گرامیٹیکلی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کا مبتدا, آپ کی خبر, معرفہ, نکرہ, رفع, جنس عدد میں خبر, اس کے مطابق گرامیٹیکلی جملہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی جملہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام غالب ہے تو صحیح جملہ کیا ہوگا؟ لیت الاسلام غالب, کاش اسلام غالب ہو. وہ غالب کون ہوتا ہے؟ فلاں رنگ فلاں پر غالب ہے, جو نظر آتا ہے, جو اوپر چڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے غالب. اسلام غالب ہے. پھر بات اپنے سے جائزہ لیں, اپنے اوپر دیکھیں, غالب ہے. اپنے گھر پہ دیکھیں, اپنے شہر میں دیکھیں, اپنے ملک میں دیکھیں, اس دنیا میں دیکھیں. اسلام غالب نہیں ہے. اسلام غالب تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غالب کر کر دکھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا کے ساتھ, دا گائیڈنس قرآن مجید, و دین الحق کی, اور حق دین کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں تمام ادیان پر. تو لیت الاسلام غالب, کاش اسلام غالب ہو. ضمیر کے ساتھ بھی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ لیت آپ کو ہمیشہ یاد رہے. انا, لیتا ساتھ استعمال ہوگا. ہاں جی, لیتا انا چینج ہو جائے گا یا متکلم میں. یا متکلم کی ڈیمانڈ زیر حرف ہے, کبھی اسم جیسا بہیو کرتا ہے, کچھ اڑ جاتے ہیں. اڑ گیا کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ نون صاحب آئیں گے. نون صاحب آئے, لیتنی. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, اس دن آدمی دیکھے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویقول الکافر, اور کافر کیا کہے گا؟ یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں مٹی ہوتا. لیتنی, کاش میں. ٹھیک ہو گیا. تو ضمیر کے ساتھ بھی ایگزامپل آپ کے سامنے آ گیا. چھٹا حرف ہے ہمارا لعل. یہ امید کے لیے, توقع کے لیے اور اندیشے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ہم شاید اور تاکہ کے ساتھ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا.
اور اندیشہ ہے ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی میں رکھتا ہوں, پہلے سادہ ایگزامپل رکھ لیں. آپ کہتے ہیں زید سچا ہے, زید صادق, زید سچا ہے. آپ کہتے ہیں شاید زید سچا ہو. لعلہ کا استعمال کریں گے شروع میں. بریکٹ کھلے گی, کیا ہوگا؟ لعل زیدن صادق. امید کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے, امید ہے زید سچا ہے, شاید زید سچا ہو. تو ایگزامپل آپ کو ملے گی لعل کی. ضمیر کے ساتھ ایگزامپل رکھتا ہوں, انتا, لعل پلس انتا کیا بن جائے گا؟ لعل کا. سورۃ میں الفاظ ہے لعل کا باخع نفسک علی آثارہم. اندیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کر ڈالیں گے اپنی جان کو ان کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, غم کے مارے کہ یہ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے. لعل کا باخع نفسک, ٹھیک ہے, آپ اندیشہ ہے, یعنی اب یہاں پر امید ہے یا توقع کے معنی میں نہیں آ رہا. وہ جو میں نے مفہوم دیا نا آپ کو کہ توقع کے معنی میں ہوتا ہے, امید کے معنی میں اور اندیشے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اندیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر بات ہے وہ خواہش ہوتی تھی کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور قرآن برحق ہے, تو کیوں نہیں مان رہے اس پر. تو یہ تھا گویا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے, آپ مار ڈالیں گے اپنے آپ کو. یہ اندیشہ, یہ تھے آپ کے جی قرآن مجید میں الفاظ ہوتے ہیں لعلکم تفلحون, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ آپ پڑھتے ہیں. تو ان حروف کا استعمال, ایک ایک ایگزامپل سادی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ نے یاد کرنا کیا ہے ان حروف کے معنی جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں, اور عمل آپ کو ان کا پتا ہے کہ سب عامل ہے. یہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں اور خبر کو یہ کچھ نہیں کرتے. اب اگر میں آپ کو ان حروف کا نام بتاؤں تو یاد رکھنا مشکل نہیں ہوگا. ان حروف کو عربی گرامر میں کہا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل. اب شروع کرتے نا کہ آج ہم حروف مشبہ بالفعل پڑھیں گے, تو 5 منٹ تو آپ کے وہ حروف مشبہ بالفعل کے چکر میں رہنے تھے کہ پتہ نہیں وہ کیا بلا ہے. تو وہ یہ ہے 6 حروف ہیں, نام ان کا حروف مشبہ بالفعل ہے. یا ان کو کہا جاتا ہے انا و اخواتها, انا اور اس کی بہنیں. حرف عربی زبان میں مؤنث ہوتے ہیں, لہذا پھر انا و اخواتها, انا اور اس کی بہنیں, یہ اس کی بہنیں, یہ پوری فیملی ہے ایک 6 بہنوں کی. ٹھیک ہے, ان کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل, یعنی فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف. ان کی مشابہت فعل کی طرح ہے. ابھی چونکہ فعل نہیں پڑھا آپ نے, اس لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. شکلن بھی کچھ فعل جیسے ہیں, ٹھیک ہے, یہ شکلن آپ کو فعل جیسے لگیں گے. مثلا ایک بڑی خوبصورت ایک آپ کہہ لیں کہ ایگزامپل دیتے ہیں. عربی کی بڑی خوبصورت کتاب ہے مولوی عبدالستار صاحب کی, مرحوم, بہت کام ہوا ہے عربی کے حوالے سے. عربی کا معلم, 4 حصوں پر مشتمل کتاب ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں, لیکن یہ کورس مکمل کرنے کے بعد. عربی کا معلم, اس میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت ایگزامپل دیا ہے حروف مشبہ بالفعل کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ آپ اسے پہچانیں کہ غلطیاں کیا ہیں. اور آپ بھی, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ ہم نے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا ہے, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ انا کا انا, میں حروف مشبہ بالفعل ٹرم استعمال کیا کروں گا. تو اس کے حوالے سے ایک جملے میں آپ غلطیاں نکال سکتے ہیں. آپ اس قابل ہو چکے ہیں جس لیول پر آپ ہیں, یعنی آپ نے اسم کا جتنا پورشن پڑھ لیا ہے. جملہ ایک, انا زید کریم,
آپ نے الحمدللہ اعراب بھی پڑھ لیا ہے, آپ کو عاملوں کا بھی پتہ چل گیا ہے, کون سا حرف کیا تبدیل لاتا ہے, جملہ اسمیہ کے جو 2 حصے ہیں ان کی کیا کیا حیثیت ہوتی ہے, سب چیزیں آپ کو بتائیں. آپ ذرا سوچئے تسلی سے, اس جملے میں 3 غلطی ہیں. یہ 3 غلطی کیا ہے اس میں؟ جی پہلی غلطی ہم نے پڑھا ہے کہ انا شروع میں آتا ہے, انا شروع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, چلیے ماشاءاللہ, یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا انا, پہلی غلطی. چلے پھر ذہن میں ہے کہ شاید ایکسیپشن ہو, ابھی ہم تو سیکھی ہے, عربی سیکھ رہے ہیں, کبھی شروع میں بھی آ جاتا ہو. تو چلے کم از کم اس کا اسم تو حالت نصب میں ہونا چاہیے نا, وہ بھی حالت نصب میں نہیں ہے, وہ حالت رفع میں, دوسری غلطی نکل گئی. ٹھیک ہے, یعنی زیدن ہونا چاہیے اصولاً. تیسری غلطی کہ شاید کوئی ایسا بھی عربی زبان میں اسلوب ہو, عرب ہے نا, زبان ہے ان کی, جو مرضی کرتے رہے وہ, شاید کبھی وہ انا کے بعد حالت رفع میں بول دیتے ہو. لیکن چلے خبر تو رفع میں ہوتی ہے, تو خبر بھی جر میں آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو تیسری غلطی ہو گئی کریم کی. یہ غلطیاں آپ نے نکالی. اس کو بلکہ میں اسی حساب سے رکھتا ہوں, رفع میں رکھتا ہوں اس کو, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا علم ہمیں یہ کہتا ہے کہ انا شروع میں ہونا چاہیے, اس کا اسم حالت نصب میں ہونا چاہیے, خبر حالت رفع میں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, آپ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ نے اس جملے میں سے, عربی جملے میں سے غلطی نکالنی شروع کر دی. ماشاءاللہ. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ حروف مشبہ بالفعل ہے. حروف مشبہ بالفعل کا معنی ہے کہ فعل سے مشابہت رکھنے والے حروف. تو جملہ 100% صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو انا یہاں پر استعمال ہوا ہے نا, یہ والا انا نہیں ہے, یہ انا در حقیقت فعل ہے. کیونکہ بھی فعل نہیں پڑھا, میں نے کہا آپ کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن کم از کم ایک دلچسپی پیدا ہوتی ہے اس حوالے سے. یہ انا اصل میں انا نہ تھا. میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ جب بھی 2 حروف آتے ہیں تو عرب عام طور پر ان کو مرج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بن گیا انا. انا کے معنی ہوتے ہیں منہ سے درد والی آواز نکالنا, کراہ جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ نکالنا. اس کے معنی ہوتے ہیں انا کے. اب فاعل کسی بھی فعل کا حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہاں زیدن جو آیا یہ انا کا فاعل ہے, زید نے آواز نکالی. ریمون عربی زبان میں کہتے ہیں ہرن کو, ہرن, ریمون. حروف جارہ آپ نے پڑھے تھے, اس میں ایک حرف تھا کاف, کاف تھا نا, کی طرح. جب اس کے شروع میں یہ لگے گا تو ریمون حالت جر میں چلا جائے گا, تو یہ بن گیا کریم. ہرن کی طرح, زید نے ہرن جیسی آواز نکالی, زید نے ہرن کی طرح آواز نکالی. تو یہ جملہ اپنی جگہ صحیح تھا, لیکن الحمدللہ آپ جس جگہ بیٹھے اس اعتبار سے بالکل ٹھیک تھا. کیا ہے, یہ جملہ غلط ہے اور اس میں یہ غلطی ہے. یہ تھے ہمارے حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں, اسم کو حالت نصب دیتے ہیں, خبر کو کچھ نہیں کہتے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا اثر نہ کریں, عامل کا اثر روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, بہت طریقہ ہے. تو ان کا اثر روکنے کا ایک طریقہ, معنی ان کے برقرار رہیں گے, لیکن ان کا جو اثر ہے کہ یہ مبتدا کو حالت نصب میں نہیں لے کے جائیں گے, وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ان حروف کے بعد ما, اس لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس ما کو گرامر کی اصطلاح میں مائے کافہ, مائے کافہ کہا جاتا ہے. عمل یا اثر روک دینے والی ماں. ٹھیک ہے,
آپ ان کا اثر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان حروف کے بعد ما کا استعمال کر لیں. قرآن مجید میں آپ کو جو ملے گا کثرت سے استعمال وہ انا کے ساتھ یا انا کے ساتھ ملے گا. ٹھیک, جیسے کہ ایگزامپل میں ان کو آپ کے سامنے ان کی ہی رکھوں گا, انما اور انما. بڑی خوبصورت ایگزامپلز ہے. قرآن مجید سے ایگزامپل رکھتا ہوں. مومن بھائی ہیں, المؤمنون اخوۃ, تمام مومن بھائی ہیں. انا آپ داخل کرتے ہیں اس کے شروع میں, انا نے کیا کرنا ہے, مبتدا کو نصب دینی ہے, تو کیا بن جائے گا, انل مؤمنین اخوۃ, ان المؤمنین اخوۃ. انا کا کام پورا. آپ چاہتے ہیں انا کا اثر ختم کریں تو کیا کریں گے, انا کے ساتھ آپ ما لگائیں گے, انما. اب وہ جو مبتدا تھا حالت نصب میں گیا, وہ واپس حالت رفع میں آ جائے گا. کیا بن جائے گا, انمل مؤمنون اخوۃ. یہ آپ کہتے ہیں کہ تاکید بڑھ جاتی ہے. انما کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کا کہتے ہیں ترجمہ پاسبل ہی نہیں ہے اردو زبان میں. یعنی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ اس قسم کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یعنی تاکید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اثر ختم ہو جاتا ہے, اعرابی اثر ختم ہو جاتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, مومن تو بھائی بھائی ہیں. یعنی یہ تو کا لفظ بیچ میں پھر ہم اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ المؤمنون واپس حالت رفع میں آ گیا اس مائے کافہ کی وجہ سے. ایک حدیث کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, بڑی مشہور حدیث ہے. الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی اعمال آپ کے جو ہیں ان کا انحصار کس پر ہے, نیتوں پر. الاعمال بالنیات. آپ اس جملے کے شروع میں انا داخل کرنا چاہتے ہیں, داخل کریں. الاعمال کی حالت میں چلا جائے گا نصب میں, ان الاعمال بالنیات. ما لگا دے ساتھ, انمل اعمال بالنیات. اعمال تو نیتوں کے ساتھ ہے. تو آپ کو قرآن مجید میں انما نظر آئے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو انما آپ کو ایگزامپل اس کی بھی ساتھ مل گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مائے کافہ ان حروف کا, اور اس میں سے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے کثرت سے, وہ انا اور انا کے ساتھ استعمال ہے اس کا. یہ ان حروف کا عمل روک دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور بھی ایگزامپلز ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, قالوا, تو کیا کہتے ہیں, انما نحن مصلحون. نحن مصلحون, سمپل جملہ آپ کا, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. نحن مصلحون, انا لگائیں گے تو انا مصلحون. وہ نحنو, انا پلس نحنو از اکول ٹو انا. ما بیچ میں آ گیا تو وہ واپس نحنو ضمیر حالت رفع والی استعمال ہوگی. انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے ملیں گے. اب میں جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, عربک جملہ, آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے.
قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہا کے پاس آئے ہیں. اس وقت ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ سچویشن بعد میں کلیئر کرتا ہوں. انہوں نے بات کی ہے کہ انا رسول ربی کی, کیا ترجمہ ہوگا؟ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, میں تیرے رب کا رسول. رسول کی بنیادی معنی تو بھیجا ہوا کہ ہے نا, ٹھیک ہے. میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اب دیکھیں بڑی خوبصورت چیز آپ کو نظر آئے گی, ربی کی کس لیے استعمال ہوا؟ مریم سلام علیہا کے لیے, مؤنث تھی نا. تو انا رسول ربی کی, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اگر مذکر ہوتا وہاں تو کیا کہتے؟ انا رسول ربی کا, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اردو میں ہم تیرے رب کا بھیجا ہوا مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان بتائے گی کہاں پر مؤنث کے لیے استعمال ہوا. انا رسول ربی کی, میں تیرے رب کا بھیجا ہوں. اس کے شروع میں نہ لگائیں. ہم نے پڑھا انا پلس انا از اکول ٹو انی یا اننی. انی رسول ربی کی. ماں لائیں انما. اب وہ جو آپ کی ضمیر تھی وہ واپس حالت رفع میں آ جائے گی. انما انا رسول ربی کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِ. انہوں نے پھر ایک آڑ کر لی حجابن. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا, تو ہم نے بھیجا اس کی طرف, الیہا اس مؤنث کی طرف, روحنا اپنی روح کو, مراد جبریل علیہ السلام ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, تو انہوں نے یعنی اس رسول نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کی, اس شکل میں ان کے سامنے آئے. قالت, جب انہوں نے دیکھا انہیں, قالت انی اعوذ بالرحمن منک, میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے, ان کنتا تقیا, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قالا انما انا رسول ربی کی, میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں. پھر وہاں پھر ان کا پورا مکالمہ چلا ہے. قالت انا یکون لی غلام, میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. ولم یمسسنی بشر, نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا. ولم اکو بغیہ, اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں. قال کذالک, نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے کہا ہوا علی ہین, اور ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے. ٹھیک ہے, میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ وسائل کا پابند یا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہی آپ کہہ لیں کہ خرق عادت باتیں معجزات کہلاتی ہیں. تو انما انا رسول ربی کی فذکر انما انت مذکر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے, آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں ہم تو کے ساتھ اس کا عام طور پہ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی اس میں آپ کو ایک تاکید زیادہ ملتی ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ ہرگز نہیں ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلز آپ قرآن مجید میں اور بھی ملیں گی. اب کام آپ نے صرف یہ کرنا ہے, ہم پہچان کر رہے ہیں, ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ پہچان ہم کرتے رہیں. آپ کے سامنے حروف مشبہ بالفعل, آپ کے پاس ان کے معنی ہیں, آپ کو ان کا اثر پتہ ہے, آپ ان کے اسم اور ان کی خبر سے واقف ہیں. ٹھیک ہے, بس یہ آپ نے پہچان کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے چلتے رستے کھلتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.